السلام علیکم دوستو، روحانیات کی دنیا میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جناب ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آبائی پیشہ تجارت صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی جب آپ کے چچا جناب ابو طالب نے بغرض تجارت ملک شام کے سفر کا قصد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کے وصال کے بعد چچا سے ایک پل کے لیے بھی جدا نہ ہوتے، حتیٰ کہ رات بھی ان کے پاس ہوتے۔ جب جناب ابو طالب ملک شام کے سفر کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ ان کے ساتھ لپٹ گئے، چنانچہ وہ آپ کی محبت کے آگے مجبور ہو گئے اور آپ کو اپنے ساتھ ملک شام لے جانے پر آمادہ ہو گئے۔ جب آپ کا قافلہ ملک شام سے پہلے بصرہ کے قریب پہنچا تو ایک عیسائی راہب بحیرہ نامی، جس کی خانقاہ راستے میں پڑتی تھی، نے پورے قافلے کو اپنے ہاں ٹھہرایا اور کھانا کھلایا۔ اذاں بعد جناب ابو طالب سے کہنے لگا، اے سردار قریش، میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ لوگ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو شجر و حجر آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدے کر رہے ہیں اور ایک سفید ابر آپ کے اوپر سایہ فکن ہے۔ میں نے جو علامات نبی آخر الزماں کے متعلق تورات و انجیل میں پڑھی ہیں وہ تمام صفات اس بچے میں پائی جاتی ہیں۔ یہ بچہ عنقریب اپنی نبوت کا اعلان کرے گا۔ اس کی نبوت تمام زمانوں اور تمام جہانوں کے لیے ہوگی۔ آپ تمام جہانوں کے بادشاہ اور رب العالمین کے محبوب ہیں۔ آپ اس بچے کو ملک شام نہ لے جائیں، وہ یہودیوں کا ملک ہے۔ وہ انہیں دیکھتے ہی پہچان لیں گے اور ان کے در پہ آزار ہو جائیں گے، انہیں شہید کر دیں گے۔ جناب ابو طالب نے راہب کی باتیں سنی تو خوف زدہ ہو گئے اور ملک شام جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اپنا تمام مال وہیں بصرہ میں فروخت کر دیا۔ ان کو اس مال میں بھی بہت زیادہ منافع ہوا۔ جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس مکہ معظمہ آ گئے۔ اس سے اگلے واقعات انشاءاللہ آپ ہماری آئندہ ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو ہماری آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔